اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس کا سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ یہ کہنا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے افضل ترین شعبہ، افضل ترین شاخ، اس کا ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ایمان ایک درخت کی مثال ہے، اس ایمان کی کچھ شاخیں ہیں، شعبے سے مراد شاخیں ہیں۔ حدیث میں جو کہا گیا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یعنی 70 سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں۔ ان شاخوں میں سب سے بڑی اور افضل ترین جو چیز ہے وہ ہے توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا نہیں، بلکہ اپنے اندر یہ پیوست ہو جائے کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، بس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، میری ہر قسم کی عبادت وہ اللہ کے لیے۔ یہ سب سے افضل ترین درجہ ہے، شعبہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا ادنا کم از کم ایمان کے اندر یہ درجہ ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ نیز فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان آدمی کے اندر کس قسم کا مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی ایمان ہم جس کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اس کے اندر ایمان ہے جی، تو ایمان جب بندے کے اندر آ جاتا ہے تو وہ کس قسم کا بندہ بنانا چاہتا ہے؟ وہ ایسا آدمی بنانا چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کا جذبہ اس کے اندر ہو، دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو اس کے اندر، اور وہ دوسروں کو تکلیف سے بچانے والا ہو۔ اب اس ایمان کی اتنی سی ڈیفینیشن کو لے کے میں اپنے اوپر غور کروں، ہر بندہ یہ غور کرے کہ میرا ایمان نے مجھے ایسا انسان بنایا ہے کہ میں لوگوں کے لیے مفید بن گیا ہوں، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا بن گیا ہوں۔ یہ سب سے ادنا کم از کم درجہ ایمان کا شاخ جو ہے نا وہ یہ کہ میں کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنوں، میری ذات سے کسی کو کوئی مسئلہ نہ بنے، بلکہ میری کوشش ہو کہ میں دوسرے کی تکلیف کو دور کروں، دوسرے کے مسئلے کو دور کروں، دوسرے کی ٹینشن کو دور کروں، دوسرے کو میری ذات سے خوشی حاصل ہو، نہ یہ کہ میری ذات سے اس کو پریشانی لاحق ہو۔ ایمان جب بندے کے اندر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس طرح کا مسلمان بنانا چاہتا ہے، وہ ایمان کہتا ہے کہ تو اس طرح کا بن۔ یہ اگر نہیں میرے اندر آیا تو اس کا مطلب میرا ابھی ایمان کامل نہیں ہے۔ اس ایمان والے بندے کے لیے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے، پریشانی میں دیکھ کے اس کی مدد نہ کرے۔ اب اگر میں کسی کی پریشانی میں دیکھتا ہوں، بلکہ میں لوگوں کے لیے زیادہ زیادہ پریشانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ڈاکٹر ہو، وہ پولیس والا ہو، دکاندار ہو، ریڈی والا ہو، کوئی بھی بندہ، ہر بندہ یہ دیکھے کہ جب بھی کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے تو یقیناً تھانے کچہری، ہسپتال یا کوئی اور جگہ بھی، دکان ہے یا کوئی اور ایسی جگہ، تو وہ لوگ جو آتے ہیں وہ بھی دفاتر ہیں گورنمنٹ کے، واپڈا کے دفاتر ہو گئے، پٹوار خانہ ہو گیا، اور چیزیں جتنی بھی ہیں، تو وہاں جتنے لوگ آتے ہیں وہ پریشانی میں آتے ہیں، کوئی خوشی تمہیں تو نہیں آتا۔ تو وہاں جو بیٹھا ہے وہ اگر ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اور اس لیے دور کرتا ہے کہ یار یہ اس کے اندر ترس ہوتا ہے، اس کے اندر احساس ہوتا ہے، وہ حساس انسان ہو جاتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت بڑا ولی اللہ ہے۔ یہ ایک ٹرمینالوجی آپ نے سنی ہوگی، فلاں غوث اعظم، یعنی بہت بڑے فریاد رس، فریاد، کوئی فریادی آیا اس کی فریاد کو دور کر دینے والا۔
تو پتہ لگا کہ جو مومن آدمی لوگوں کی پریشانیاں دور کر رہا ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی حد الوسع کوشش کرتا ہے، وہ غوث ہے۔ غوث کے لفظ کو دیکھا جائے، اس کے ترجمے کو، تو وہ غوث ہے۔ لوگ آ رہے ہیں مصیبت میں، بیمار ہوا اس کی علاج کرنے کے لیے، میرے پاس کوئی دم آ رہا ہے، میں دم کر دیتا ہوں، تو میں اس کی پریشانی کو دور کر رہا ہوں۔ آپ نے کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ آپ نے کسی کو راستہ، بزرگ کو پکڑ کے راستہ کراس کرا دیا، اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ اس کو کوئی کام اٹکا ہوا تھا، آپ نے کرا دیا۔ اب لوگوں نے اس کو کمرشلائز کر لیا، اس کے اوپر پیسے لینے شروع کر دیے۔ جس کا جو کوئی کام کرتا ہے، دفتر میں گیا تو اس نے پیسے پکڑا، میں تو انہیں کام کرا دینا، اس کے لیے تو پیسے لگیں گے۔ وہ پریشانی ہے اس کو، ہر بندہ جب مصیبت میں پڑتا ہے تو اس کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ یار اگے تو پیسے تو بغیر گال نہیں ہونی، ہوں پیسے لے کے جاواں۔ تو میں جب اس کو پیسے لے لیتا ہوں تو پھر میں کیا ہوا، میں ایمان تو میرے اندر نکل گیا، اسی وقت ہی گیا ایمان سے۔ اب سمجھو اس کی بات کو کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے، اور حرام کھانے والا، اس طرح کے کام کرنے والا ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہمارا حضور کیا کہہ رہے ہیں، میں اور میرے امتی جو میرے ماننے والے ہیں وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ وہ لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر لوگوں کو آسانیاں عطا کرتے رہے، ان کے صحابہ یہی کام کرتے رہے۔ آج بھی امت کے اندر اولیاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہی وہی ہیں جو لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ جو لوگوں کی پریشانیوں میں ڈالتے ہیں وہ شیاطین ہیں، وہ شیطانوں کا گروہ ہے۔ تو پتہ لگا کہ ایمان اگر مزاج بناتا ہے نا اس قسم کا کہ وہ دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو مصیبت میں دیکھے اور اس کی مدد نہ کرے۔ یہاں تک کہ اگر وہ راستے میں کوئی پتھر یا کانٹے جیسی چیز بھی دیکھتا ہے تو راستے سے ہٹائے بغیر اس کو چین نہیں آتا۔ اب ایک تو ہے مومن یہ ایمان والا کہ وہ راستے میں پتھر ہٹا دیتا ہے، کوئی چیز پڑی تو کوئی لوگوں کی تکلیف کا پائے، اور ایک وہ ہے جو اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ اور گند اور پانی بازار میں پھینک دیتا ہے۔ آنے جانے والے کو لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے رہتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اب ایک تو ایمان والا وہ ہے جو لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے، وہ کتنا اعلیٰ ہوا۔ اور جو لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کر رہا ہے، پانی ڈال کے، راستہ بند کر کے، بلا وجہ فوراً کراتے لگا دینی، کوئی بات ہو راستہ روک دینا، آنے والے جانے کے لیے پریشانی کرنا، وہ چاہے وہ عبادت ہی کر رہا اور راستہ روک کے، یہ بھی غلط ہے۔ راستے کا حق ہے کہ آنے جانے والوں کے لیے راستہ چھوڑوں۔ تو ایسی حالت میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کوئی آدمی اس راستہ سے گزرے اور اس کو تکلیف پہنچے، ہاں تو راستے سے ہٹائے بغیر اس کو چین نہیں آتا ایمان والے بندے کو، وہ پریشان ہو جاتا ہے جب تک لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہ کر دے۔ تو زندگی کا ایک طریقہ تو ہے آدمی صرف اپنے بارے میں سوچے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے آرام، اپنے تکلیف، اپنی دکھ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دوسروں کی آسانیاں، دوسروں کی تکلیفوں کو دیکھتا ہے کہ ان کی تکلیفوں کو میں کس طرح دور کروں۔ یہ وہ مومن اللہ کو مطلوب ہے۔